قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 61 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 32 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. کلمت ان میں الف کے نیچے زیر ہے تو ہمیں حمزہ کو نیچے سے ادا کرنا ہے. نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف النون ہے تو یہ 2 نون ہے، نون ساکن اور نون متحرک زبر سے. کلمت الذین میں لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے تو ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے. کلمت اجرمو میں یہاں الف پہ زبر ہے، یہ حمزۃ قطع ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے. جو کہ یہاں جیم پہ جزم ہے تو یہاں جیم کا حکم ہے قلقلہ. قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم جیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے. اجرمو. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے تو ہمیں را کو بھاری آواز میں پڑھنا ہے. کلمت یضحکون میں یہاں حرف الضاد ہے. ضاد کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے. ضاد حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ اس پہ جزم ہے تو ہم ضاد کو ظاہر کریں گے. ہا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے تو ہمیں ہا کو ظاہر کرنا ہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے. ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. کلمت وَإِذَا میں یہاں حرف الدال ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. کلمت مرو میں یہاں را پہ تشدید ہے پیش کا، تو 2 حرف کے برابر ہمیں را کو پڑھنا ہے اور اسے تفخیم سے بھی مطلب بھاری آواز میں کیونکہ تشدید پیش ہے. کلمت بہم با اور ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے. آخر میں میم ساکن ہے اور پھر حرف الیا آتا ہے. کلمت یتغامزون میں یہاں حکم ہے اظہار شفوی تو ہم میم کو ظاہر کرتے ہوئے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. کلمت یتغامزون میں یہاں حرف الغین ہے. غین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ اس کے بعد مد الف ہے اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، اور جو کہ اس سے پہلے حرف الغین ہے تو ہم غین کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں ادا کریں گے. یہاں حرف الزا ہے. زا کی ادائیگی زبان کے نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو نون پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں ظاہر کرنا ہے نون کو. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ. کلمت انقلبوا میں یہاں شروعات میں حمزہ ہے لیکن یہ حمزۃ وصل ہے تو ہمیں یہ حمزہ کو ظاہر نہیں کرنا ہے. وَإِذَا انقَلَبُوا یہاں نون ساکن ہے پھر حرف القاف آتا ہے. یہاں حکم ہے اخفاء. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی چھپانا تو ہم نون کو چھپاتے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالوں کے نرم حصے سے ہے. قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. جو کہ یہاں حکم الاخفاء ہوا اور اس میں غنہ رہتا ہے. غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم یہ غنہ کو بھی تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے. وَإِذَا انقَلَبُوا آخر میں یہاں حرف الواو پہ مد ہے. یہ مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے
وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے۔ مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت الہ کے آخر میں بھی مد ہے، یہاں بھی مد جائز منفصل ہے تو ہمیں اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کرنا ہے۔ کلمت اہلہم، یہاں حرف الہا ہے، ہا کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، جو کہ لام کے نیچے اور ہا کے نیچے زیر ہے، تو یہ سب حرکات کو ہم ظاہر کریں گے۔ آخر میں میم پہ پیش ہے تو ہم میم کو پیش سے پڑھیں گے۔ کلمت انقلبوا میں یہاں بھی حمزۃ وصل کو ہمیں ظاہر نہیں کرنا ہے، یہاں بھی حکم ہے اخفاء، نون ساکن ہے پھر حرف القاف آتا ہے، اور جو کہ حکم میں غنہ رہتا ہے تو ہمیں یہاں غنہ کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، کیونکہ قاف حروف التفخیم میں سے ہے، مطلب ہم یہ غنہ کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت فقیہین میں یہاں حرف الکاف ہے اور اس کے نیچے زیر ہے، ہا کے نیچے بھی زیر ہے، تو یہ سب حرکات کا دھیان رہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ کلمت رأوہم میں یہاں حرف الراء ہے اور اس پہ زبر ہے، تو یہاں راء کا حکم ہے تفخیم، ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ یہاں حمزۃ قطع ہے تو ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے اور یہ الف کو زبر سے ادا کرنا ہے۔ آخر میں یہاں میم ساکن ہے، یہاں بھی حکم ہے اظہار شفوی، ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے۔ کلمت قالو میں یہاں حرف القاف ہے، قاف حروف التفخیم میں سے ہے اور جو کہ اس کے بعد مد الف ہے، اور مد الف اپنے پیچھے والے حرف کا حکم لیتا ہے تفخیم میں اور ترقیق میں، تو ہم قاف کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں پڑھیں گے۔ آخری میں یہاں مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت ان میں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت ہؤلاء میں یہ کلمہ میں 2 مد ہے، دونوں مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے، تو جو کہ یہ کلمہ میں 2 مد ہے تو ہم دونوں مد کو 4 مد کے برابر اپنی آواز لمبی کریں گے۔ آخری میں حمزہ کے نیچے زیر ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت لضالون میں یہاں حرف الضاد ہے، بات کی ادائیگی زبان کے کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ہے، جو کہ بعد حروف التفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد مد الف آتا ہے تو ہم بات کو اور مد الف کو دونوں کو بھاری آواز میں تفخیم سے ادا کریں گے۔ یہاں مد لازم کلمہ مثقل ہے، مد لازم کلمہ مثقل میں ہم اپنی آواز 6 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ لام کی تشدید کا بھی دھیان رہے، 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے۔ آخر میں مد طبیعی ہے تو ہم اپنی آواز یہاں 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں۔ آج کا ہمارا درس نہیں ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔